بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اندلیب خان, CTI اسلامیت فرام گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج دیپالپور, کلاس سیکنڈ ایئر. اسلامیت الیکٹیو کی کلاس ہے. سورہ بقرہ تعارف قرآن میں سے حصہ پڑھ رہے ہیں ہم, اور ہمارا سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 17 ہے. اس کا پہلا حصہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. حصہ دوم کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں ہم, اور اب ہم اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 144 سے 147. ان آیات میں تحویل قبلہ کے مزید احکامات, کیونکہ کچھ احکامات ہم کل پڑھ چکے ہیں تو کچھ یہاں پر مزید ہیں جو ہم پڑھیں گے. تو تحویل قبلہ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قبلہ کی تبدیلی کے احکامات جو ہیں, کیونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد, لیکن بیت المقدس چونکہ یہودی اور عیسائیوں کا قبلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف چہرہ کیا کرتے تھے, اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ الگ ہو. اور آپ یہ جانتے تھے کہ ہمیں جب نبوت ان سے چھین لی گئی ہے, امامت بنی اسرائیل سے چھین لی گئی ہے, تو یقیناً قبلہ بھی ہمارا الگ ہوگا, قبلہ بھی ہمارا ان کے برابر یا ان کے ساتھ والا نہیں رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان, مضطرب, حیران رہا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا سے آگاہ تھے. اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں, اور ہم خود آپ کے لیے اسی قبلہ کو پسند فرمائیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا, 2 شعبان 2 ہجری میں حکم نازل ہوا تحویل قبلہ کا. یہ مختصر سوالوں میں ایک اہم سوال ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم کب نازل ہوا, تو اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے. شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. یہ حکم مدینہ اور اطراف مدینہ میں پہنچا تو تمام مسلمانوں نے اپنے رخ کعبہ کی طرف پھیر لیے. اور یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان اگر نماز میں موجود تھے تو انہوں نے نماز میں ہی اپنے چہرے بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو پھر اس میں مصلحت پسندی یا اس کے اندر مختلف قسم کے بہانے ڈھونڈنا وہ مومن کی نشانی نہیں ہے, بلکہ جیسے ہی حکم آ جائے فوراً اس پر عمل پیرا ہو جائے. مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا. پھر اب یہ عام حکم ہے کہ مسلمان سفر میں ہوں, جنگل میں ہوں, یا پھر مقامی حالت میں ہوں, قیام میں ہوں, صحرا میں ہوں, تو سب حکم یہی ہے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ عبادت کے لیے خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تشفی فرما دی, اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس سے ظاہر ہو گئی, اور آپ کی عالی شان ظاہر ہو گئی کہ جو آپ پسند فرما رہے ہیں وہی آپ کا رب پسند فرما رہا ہے. تو یہ ہماری آیت نمبر 144 سے 147 کا خلاصہ تھا. مزید ہمارے پاس اسی میں سے آیت نمبر 145 کی تشریح میں الگ سے کر رہی ہوں کہ اہل کتاب نے پھر کیا کیا جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا رخ تبدیل ہو گیا ہے. تو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اہل کتاب کی جو کتابیں تھیں, انجیل, تورات, زبور وغیرہ, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل کتاب کنہیں کہا جاتا ہے. اہل کتاب ان قوموں کو کہتے ہیں جن کے انبیاء کے پاس صحیفے یا قرآنی جو آسمانی کتب نازل ہوئی تھی, تو یہودی اور عیسائیوں کو یہاں پر اہل کتاب کہا جا رہا ہے. تو ان کے علماء جو تھے, ان کے بزرگ لوگ جو تھے, جو علم جانتے تھے کتابوں کا, ان کو یہ معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہ غالب دین ہے, اور وہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا. لیکن یہودی اور عیسائی جان بوجھ کر یہ چیز بتانا نہیں چاہتے تھے, وہ متعصب تھے, ہٹ درمی تھی ان کی. وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلہ کو چھوڑیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کی پیروی کریں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے خود ہی بتا دیا, اور بنی اسرائیل کی قیادت یہاں پر ختم ہو گئی. ان لوگوں کی جو امامت تھی, جو ان کو پورے زمانے پر فضیلتیں حاصل تھیں, وہ سب کی سب یہاں پر ختم ہو گئی. یہود و نصارہ کے بارے میں یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض کے قبلہ کی پیروی بھی نہیں کرتے. تو یہودی اور عیسائی دونوں ہی اہل کتاب میں سے ہیں, لیکن ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے. یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں, صخرہ بیت المقدس, اور نصارہ جو ہیں, عیسائی جو ہیں, وہ بیت المقدس کے مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہاں پر روح پھونکی گئی تھی, تو لہٰذا ان کا قبلہ وہ ہے. اب یہ دونوں قومیں ہی بیت المقدس کو بھی انہوں نے حصوں میں تقسیم کر دیا کہ کچھ لوگ جو ہیں عیسائی جو ہیں وہ مشرق کی طرف اور یہودی مغرب کی طرف. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کریں.
ورنہ اللہ رب العزت نے یہاں پر وارننگ دے دی ہے، بتا دیا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بھی بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے ایسی غلطیاں، کوتاہیاں یا خطائیں نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لیے احکامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعید سنائی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے تو ہم بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے، ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس نیکسٹ ہے آیت نمبر 146 اور 147۔ یہاں پہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اہل کتاب کے جو علماء تھے وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک جانتے تھے، ان کو اتنی زیادہ پہچان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی اولاد کو نہیں بھول سکتا، تو یہ بہترین مثال یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ جس طرح سے کوئی انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یعنی اتنی زیادہ پہچان ہوتی ہے کہ بھول نہیں سکتا، تو اسی طرح یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ آپ کی تمام نشانیاں، آپ کی حقانیت، آپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں، آپ کی پیشگوئیاں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ان کا تو یہ فرض تھا کہ یہ اپنے علماء کو، اپنی عوام کو بتاتے کہ آخری نبی جو آنے والا ہے ہم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے، اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہی آخری نبی ہیں، انہوں نے پہچاننے کے بعد دوسروں کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا لیا، الٹا دوسروں کو منع کرنے لگے، دوسروں کو کہنے لگے کہ یہ جھوٹ ہے، ان کے پاس جو معجزے ہیں وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، تحویل قبلہ کے جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں آپ انہی پر عمل کریں، جو اللہ رب العزت نے آپ کو بتا دیا آپ اسی قبلہ کی طرف اپنے رخ کو کر لیجئے، اور ممترین کسی شک میں مت پڑیے، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ تو یہ توحید کا، ہمارے دین کا، اسلام کا یہ خلاصہ ہے، یہ تقاضا ہے اللہ کو رب ماننے کا اور اس کی بندگی کا، کہ جو حکم جیسے نازل ہو جائے تو فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لی جائے، بلکہ عمل کر لیا جائے۔ اللہ حافظ۔